نیازی صاحب جو خان صاحب کے ٹویٹر نے رول پلے کیا جنگ کے دنوں میں، لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، کچھ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ گورنمنٹ تو کچھ اور چاہ رہی تھی، لیکن ٹویٹر سے اور جو وارئرز بیٹھے تھے سوشل میڈیا پر، انہوں نے رسپانس جو دیا ظاہرہ وطن کے لیے ہی دینا تھا اور وہی دیا. اس پہ گورنمنٹ بڑی حیران ہوئی ہے. وہ اس لیے حیران ہوئی ہے کہ ان کا بیانیہ کچھ اور تھا. آج تک خان کو اور خان کی پارٹی کو یا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو وہ سمجھ ہی نہیں رہے. ہماری جنگ کیا ہے؟ ہماری جنگ ہے کہ ہم پاکستان کے لیے ہم نے جینا ہے اور پاکستان کے اندر ہی ہم نے مرنا ہے. ہم نے پاکستان کی سالمیت کے لیے کھڑا ہونا ہے اور پاکستان کی سالمیت کے لیے مرنا ہے. ہمارا واحد ایجنڈا ہے. ہمارا ایجنڈا کیا ہے؟ وہ ایجنڈا جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ایجنڈا تھا، جو علامہ اقبال کا ایجنڈا تھا. ہمارا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں. ہم کو NRO نہیں چاہتے. اس لیے تو ہم آج کہتے ہیں کہ ہر پولیٹیکل پارٹیز کو جس طرح سپیس ملی ہوئی ہے تو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو بھی وہ سپیس ملنی چاہیے. لیکن بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے ایجنڈے کے ساتھ کوئی بھی جو لیڈر ہے وہ پاکستان میں کیوں نہیں پنپ سکتا؟ خان صاحب پہ PTI پہ یہ مشکلات مسلسل ہیں، ابھی بھی ختم نہیں ہو رہی. کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آزادی. وہ شخص جو جیل کے اندر بیٹھا ہے وہ آزاد ہے. ہم جو جیل سے باہر ہیں ہم غلام ہیں. ہم جیل کے اندر ہیں، بڑی جیل کے اندر پھر رہے ہیں. ہم آزادی کی بات نہیں کر سکتے. ہم سالمیت کی بات کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں نا کہ ہمارے بچے ہم نے یہ ملک کیوں حاصل کیا تھا؟ سامراج سے، انگریز سامراج سے کیوں لیا تھا؟ کہ ہم اپنی مذہبی آزادی، ہماری معاشی آزادی، ہماری سیاسی آزادی ہم ادا کر سکیں، ہماری نظریاتی اپنی سرحدوں کی حفاظت کر سکیں. تو اس لیے کہ قائد اعظم کا ایجنڈا جو تھا اور علامہ اقبال کا ایجنڈا ہم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں نا. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں وہ پاکستان کی سالمیت کی اس طرح سے دفاع نہیں کر پا رہی ہیں جس طرح سے PTI کرنا چاہتی ہے؟ آپ ابھی دیکھ لیں کہ کس پولیٹیکل پارٹی نے عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف سے ہٹ کے کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے جس نے اتنا سخت سٹانس لیا ہو؟ ہمیشہ دیکھیں دریا بک گئے، ہماری ٹیریٹری بک گئی، ہماری مطلب بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی. اگر آپ 47 سے لے کے ہم نے کئی جنگوں میں اپنا خون گوایا ہے. ہمارے وہ جوان جن کے لیے آج بھی مائیں تڑپتی ہیں، جن کو نشان حیدر ملے ہیں، جن کو تو ان کے خون کو کیا ہم نے بیچ دیا ہے؟ سوالیہ نشان ہے. ہمارا ملک جو تھا وہ ایک جو ہمارا جسم کا حصہ تھا وہ علیحدہ ہو گیا. اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کیا آج اسباب اس کے کیا تھے. تو ویسے یہ جو حالیہ جنگ لگی، کیا ہندوستان کی تڑپ کئی بنگلہ دیش کا بدلہ لینا تو نہیں تھا؟ اس سے غصہ تو نہیں ہے جس طرح سے پراکسی چل رہی تھی مفتی بانی کے نتیجے میں 1971 میں جو کچھ بھی ہوا تھا؟ ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ بنگلہ دیش نے اس کو نو بول دیا. ہم نے ساری صورتحال ہمارے سامنے آئی. اس کے بعد پاکستان کو مسلسل ایک وہ جو دہشت گردی کا کہہ لیں کہ ایک الزام ہے جو کہ گودی میڈیا اور مودی مسلسل لگاتے رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ بنگلہ دیش کا بدلہ غصہ تھا ہندوستان کو؟ پلوامہ میں اس نے شکست کھائی، بالکل. پھر ابھی اس نے شکست کھائی. دیکھیں RS کا ایجنڈا جو ہے وہ آپ کے کشمیر میں اس نے امپلیمنٹ کیا کہ 370 کا جو ہے اس نے وہاں پہ 5 اگست 2019 کے بعد سے بالکل اس نے وہاں پہ 370 ختم کیا. بالکل. تو آپ کو سوچ اس کی جو اگر دیکھیں نا، ہماری جو میں لیڈرشپ تھی پہلے جو خان صاحب سے پہلے، آپ مودی کے جو مینیفیسٹو تھا یا BJP کی جو مینیفیسٹو تھا اس میں آپ کو کبھی کسی نے اس کو پڑھا ہے کہ اس کے اندر ہے کیا؟ اس کے توسیع پسندانہ یا ریجنل جو وہ بننا چاہتا تھا کہ میں ریجن کا جو ہے خطے کا چودھری ہوں، میں خطے کا بڑا ہوں. وہ کیوں چاہتا تھا اور چاہتا ہے؟ وہ ابھی بھی اپنی پالیسی پہ ابھی دیکھو اس نے کل بھی ایک بڑا غیر ذمہ دار قسم کا بیان دیا ہے. تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ مودی ہندوستان کو ہندوستانیوں کو کس طرف لے کے اب چلا گیا. اور پھر اس کے مقابلے میں دیکھیں ہمارے ہاں پھر ہم کیا کر رہے ہیں. ہمیں بھی تو چاہیے نا کہ ہم اپنی قوم کو اکٹھا کریں. سب کو دیکھیں، ہم پاکستان تحریک انصاف کیا چاہتی ہے؟ انصاف ملے. پاکستان تحریک انصاف کوئی NRO نہیں چاہتی، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ریاستی جو ہمارے عدلیہ ہے، ادارہ ہے، وہ کیا کہ وہ انصاف مہیا کرے. چرچل نے کیوں کہا تھا کہ جب ورلڈ وار سیکنڈ تھی کہ
آپ کیا ہمارے جو کسی نے پوچھا اس سے کہ جی آپ جنگ جیت جائیں گے، تو انہوں نے کہا ہم جنگ جیت جائیں گے. کیا ہمارے جو انصاف کے ادارے ہیں وہ انصاف دے رہے ہیں؟ دے رہے ہیں.